الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے استخارہ کے متعلق چند چیزیں اور استخارے کا مکمل طریقہ آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں کہ ہم فلاں کام کریں یا نہ کریں، ہم فلاں کاروبار کریں یا نہ کریں، ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی فلاں جگہ پر کریں یا نہ کریں۔ اس طرح کے استخاروں کے لیے ہم سے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر اور افضل چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے اور یہ کسے کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں میں نے بتانی ہیں آپ کو۔ نمبر ایک، استخارے کا مطلب کیا ہے۔ نمبر دو، یہ استخارہ کسے کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کے کرنے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استخارہ ان کاموں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ حج اور عمرے پر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے استخارے اور مشورے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور استطاعت عطا فرمائی ہے اور آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر کے آسانی سے واپس آ سکتے ہیں، تو پھر اس حج اور عمرے کے لیے استخارے اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سارے کام چھوڑ کر حج یا عمرہ ضرور کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بڑے سے بڑا نیک کام ہے، صدقہ یا خیرات ہے، اس کے لیے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، استخارے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان لگانا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹری ہے یا بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کاموں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ جس کا معاملہ ہے وہ استخارہ اگر خود کرے تو اس کا اپنا استخارہ کرنا یہ افضل ترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو استخارے کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی کام بھی کرو تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور کر لیا کرو، اس کے اندر خیر ہوتی ہے، پریشانی اور ندامت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ استخارہ خود کس طرح کرنا ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے استخارہ کرنا۔ میں آپ کو استخارے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، انتہائی آسان اور سنت نبوی کے مطابق۔ آپ جب سونے کا ارادہ کریں تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھ لیں۔ آپ نے نیت یہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت آپ کے دل کے اندر یہی تصور ہونا چاہیے کہ میں فلاں کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، استخارے کا یہ عمل کر رہا ہوں۔
نفل ادا کرنے کے بعد آپ استخارہ کی دعا پڑھیں. یہ دعا نماز کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی جو بک ڈپو سے مل جاتی ہیں ان نماز کی کتابوں میں استخارے کی دعا لکھی ہوئی موجود ہے جو اللہم انی استخیرک سے شروع ہوتی ہے. اور میں نے اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کے اوپر بھی یہ استخارہ کی دعا لکھ کر لگا دی ہے, وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد آپ کی جو اور معمولات ہیں, جو اور دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ کر آپ دل کے اندر تصور کر کے جو فلاں کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ سو جائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرما دیں گے اور نیند کے اندر اللہ پاک آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں گے, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو نیند کے اندر مل جائے گا. اشارے سے مراد یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس پر آپ کو خواب کے اندر نیند کے اندر اشارہ مل جائے گا. مثلا اگر کوئی سفید چیز آپ دیکھ لیتے ہیں, سفید کپڑا ہے, پھول ہے, یا صاف شفاف پانی دیکھ لیتے ہیں, یا کوئی سرسبز و شاداب چیز نظر آ جاتی ہے, یا سبزہ نظر آ جاتا ہے آپ کو نیند کے اندر, تو یہ سب چیزیں خیر کی علامات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کو اس کام کے اندر بہتری ہے. تو یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کام کے اندر خیر اور برکت ہوگی. اور اگر آپ کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں نیند کے اندر, کوئی گلی سڑی چیز, بدبودار چیز دیکھ رہے ہیں, تو یہ اس بات کی طرف اللہ پاک آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے, اس میں خیر و برکت نہیں ہے. یا پھر آواز میں آپ کو بتا دیا جائے گا. بعض دفعہ اطلاع مل جاتی ہے نیند کے اندر, کوئی بندہ آپ کو آ کر مبارکباد دیتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو کئی حالتیں ہوتی ہیں, کبھی بندے کو اشارہ مل جاتا ہے, کبھی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ جائے نیند کے اندر جو آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ کسی عالم دین سے رجوع کر لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. تو یہ استخارہ جو ہے, جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے, یہ استخارہ آپ نے 7 دن کرنا ہے. جس دن بھی آپ کو نیند کے اندر اشارہ مل جائے یا کوئی علامت نظر آ جائے تو اس کے بعد آپ استخارہ باقی دن کرنا چھوڑ دیں. اور اگر 7 دن مسلسل کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نظر نہ آئے, کوئی علامت نظر نہ آئے, کوئی اشارہ نہ ملے, تو پھر اپنے دل کے اندر غور و فکر کر کے گمان کریں. جس طرف آپ کا گمان غالب آ جائے آپ اس پر عمل کر لیں, وہی کام کر لیں. اگر دل کے اندر آپ کے گمان میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس میں خیر و برکت ہوگی, وہ کام آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات مضبوطی سے بیٹھ جائے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, تو آپ وہ کام بالکل نہ کریں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ حالتیں ہوتی ہیں, یا تو اشارے سے پتہ چل جاتا ہے, یا کوئی علامت یا کوئی نشانی نظر آ جاتی ہے. اگر نظر نہ آئے تو ایک طرف اس کا گمان غالب, دل کا گمان غالب آ جاتا ہے. جس طرف بھی دل کا گمان غالب آ جائے اسی کے اوپر عمل کرے. تو یہ مختصر, آسان اور سنت کے مطابق استخارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.